وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ راہ نہ دکھاتا، اگر یہ جنت کی راہ اللہ نہ دکھاتا، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم یہ اعمال نہ کر سکتے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے، اور جو انہوں نے ہمیں دنیا میں ثواب کی خبریں دیں وہ سب ہم نے سامنے دیکھ لیں۔ ان کی ہدایت ہمارے لیے کمال لطف و کرم تھا، یعنی نبیوں نے، رسولوں نے جو ہمیں پیغام دیا اور ہمیں سمجھایا، یہ ان کی مہربانی تھی، یہ ان کا لطف تھا، ان کی کرم نوازی تھی کہ ان کے صدقے میں ہمیں یہ راہ ملی۔ وَنُودُ، اور ندا کی جائے گی، ان لوگوں کو ندا کی جائے گی، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی صلہ تمہارے اعمال کا، تم اس جنت کے مالک بنائے گئے اس وجہ سے کہ تم نے نیک اعمال کیے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، ایک پکارنے والا، ندا کرنے والا پکارے گا، تمہارے لیے زندگانی ہے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے، کبھی تنگ حال نہ ہوگے۔ جنت کو یہاں پر میراث فرمایا گیا، اس میں اشارہ ہے کہ جنت محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوگی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا اور رسولوں نے فرمایا تھا کہ ایمان پر اور اللہ کی فرما برداری پر اجر و ثواب پاؤ گے، وہ اجر و ثواب تو ہم نے دیکھ لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا، کہ تم سے فرمایا گیا تھا کہ تم کفر کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، اس پر تمہیں عذاب ہوگا۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اور درمیان میں ایک منادی ندا دے گا، پکارنے والا پکارے گا، اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس سے کجی چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ دین الہی کو بدل دیں، اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں تبدیلی پیدا کریں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ظالم ہیں اور کل بروز قیامت ان پر لعنت کی جائے گی۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پردہ ہے جس کو آراف کہتے ہیں۔ وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، جنتیوں کو اور جہنمیوں کو شکلوں سے پہچانیں گے، کیونکہ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے اور جہنمیوں کے چہرے کالے اور آنکھیں نیلی ہوں گی، یہی ان کی علامتیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اعراف پر کون سے لوگ ہوں گے؟
یہ کس طبقے کے ہوں گے؟ اس میں کافی تفصیل ہے۔ نمبر 1، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ وہ اعراف پر ٹھہریں گے، جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر۔ آخرکار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق اعراف پر وہ لوگ بھی ہوں گے جو جہاد میں شہید ہوئے، مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے، وہ اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی یہاں پر ہوں گے کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہوگا اور ایک ناراض، تو وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ یہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیا یہ اہل اعراف وہ ہوں گے جن کا مرتبہ جنتیوں سے کم ہوگا۔ لیکن اعراف میں صلحاء، فقراء، علماء بھی ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے ان کے فضل کو اور شرف کو دیکھیں۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ اعراف میں انبیاء ہوں گے، اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت سے ممتاز کیے جائیں گے، اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور جہنمی ان کو دیکھیں اور وہ ان سب کے احوال و ثواب و عذاب کی مقدار اور احوال کا معائنہ کریں۔ تو یہ جن کا ذکر کیا گیا آخر میں، یہ اصحاب اعراف جنتیوں سے افضل لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبے میں اعلیٰ ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اعراف میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا مرتبہ جنتیوں سے کم ہوگا، اور اعراف میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا مرتبہ جنتیوں سے اعلیٰ ہوگا، اور وہ اعراف میں اس لیے کھڑے ہوں گے تاکہ جنتی اور جہنمی انہیں دیکھیں اور ان کے مرتبے کو سمجھیں۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، ان تمام اقوال میں کچھ تناقض نہیں ہے، ان باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ اعراف میں ٹھہرائے جائیں، اور ہر ایک کے ٹھہرانے کی حکمت جدا گانہ ہو، الگ الگ ہو۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ تمام اقوال میں جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے۔ اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلے جائیں، اور اگر ایک گناہ زیادہ ہوتا تو جہنم میں چلے جاتے، تو وہ جنت اور جہنم کے درمیان انتظار میں ہوں گے۔ میدان قیامت میں وہ ایک نیکی کی تلاش میں گھومیں گے، کوئی ایک نیکی نہ دے گا۔ اس وقت انہیں نیکیوں کی قدر ہر ایک کو معلوم ہوگی۔ آج دنیا کے اندر تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، لیکن وہاں ایک ایک نیکی کی کتنی قدر ہوگی۔ تو اصحاب اعراف ایک نیکی کی تلاش میں میدان قیامت میں گھومیں گے، والد سے، ماں سے، بھائی سے، بہن سے، ہر ایک سے نیکی کا مطالبہ کریں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، یہ اعراف والے ابھی تک جنت میں نہ گئے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ جنت کی امید رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی یعنی اصحاب اعراف کی
آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھریں گی اور یہ جہنمیوں کو دیکھیں گے. قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر. سورۃ الاعراف کا 5واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.